اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین معانی ابوالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین ما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنة نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور صلی اللہ ایک اور بلند صلوات سورہ مبارکہ شورا اللہ اپنے اس کلام میں سیدہ کی عظمت کو بیان کر رہا ہے اور سیدہ کی عظمت کا ایک عنوان قرب الہی اور قرب مصطفوی ہے، یعنی اللہ کے قریب ترین فرد کو فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے، نبی کے قریب ترین فرد کو سیدہ زہرا کہا جاتا ہے، یعنی جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے وہ خود نبی ہیں یا جناب زہرا ہے۔ اس پر مجھے اجازت دیں کہ میں تھوڑی دیر کے بعد بات کروں، لیکن اس آیت کریمہ میں اللہ کے قریب ترین فرد کی محبت کا ہم سے وعدہ لیا جا رہا ہے، ہم سے عہد لیا جا رہا ہے، ہم سے پیمان لیا جا رہا ہے، ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، اور محبت نہیں، مودت، اظہار محبت۔ اس وقت آپ محفل میں بیٹھ کر بانیان محفل کا انعقاد کر کے، مثلاً میں محفل پڑھ کے ہم اظہار محبت کر رہے ہیں، یا اور جگہوں پہ جہاں جہاں محفلیں ہوں گی، شعراء کرام، منقبت خوان حضرات اور اہتمام کرنے والے، انتظام کرنے والے، فرش بچھانے والے، نیاز نظر کا انتظام کرنے والے، روشنیاں قمقمے سجانے والے، چراغاں کرنے والے، بی بی کے نام پر کتاب چھپوانے والے، بی بی کے نام پہ ادارے بنانے والے، یہ سب محبت کا اظہار کرنے کی مثالیں ہیں، اور اللہ نے ہم سے اظہار محبت مانگا ہے۔ اظہار کرو، دکھاؤ، بتاؤ، اظہار کرو، ظاہر کرو اپنی محبت کو۔ یہ کافی نہیں ہے، یہ نہیں چلے گا، میں عام زبان میں کہوں کہ یہ نہیں چلے گا کہ جی مجھے بھی محبت ہے، میں بھی محبت کرتا ہوں، محبت ہے تو دکھاؤ، صلوات پڑھے ذرا محبت۔ اس لیے کہ لفظ مودت اظہار محبت کو کہا جاتا ہے،
اس آیت کریمہ میں ہم سے اظہار محبت مانگی گئی ہے، کس سے؟ جو اللہ کے قریب ترین ہے۔ اب ذرا آیت کا ترجمہ سنیے، ارشاد ہو رہا ہے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ وہی عظیم بشارت ہے جو اللہ نے اپنے ان بندوں کو عطا کی ہے جو صاحبان ایمان بھی ہیں اور صاحبان کردار بھی ہیں، یعنی مومنوں کو اور باکرداروں کو اللہ کی بشارت دی جا رہی ہے۔ بشارت اللہ کی ہے، پہنچائیں گے مصطفیٰ۔ علم اللہ کا ہے، ملتا ان کے ذریعے ہے۔ رحمت اللہ کی ہے، آتی ان کے ذریعے ہے۔ رزق اللہ کا ہے، ملتا ان کے ذریعے سے ہے۔ بشارت اللہ کی ہے، ملتی ان کے ذریعے سے ہے، اور لعنت اللہ کی ہے، مباہلے میں ملتی ان کے ذریعے سے۔ وہ ساری چیزیں جو اللہ کی ہیں وہ ان کے ذریعے سے ہوتی بھی آتی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ بشارت، اور وہ بھی اللہ کی بشارت، ذالک الذی یبشر اللہ، یہ اللہ کی بشارت ہے۔ اچھا، کن کو ہے اللہ کی بشارت؟ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان بندوں کو جو صاحبان ایمان ہیں اور صاحبان کردار ہیں۔ ویسے بھی حق بنتا ہے کہ مومنوں کو اور باکرداروں کو بشارت سنائی جائے، اس لیے کہ معاشرے میں سب سے زیادہ جو مسائب، مشکلات، پریشانیوں کا سامنا کرتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو مومن بھی ہو اور باکردار بھی ہو۔ مومن ایمان کی وجہ سے قدم قدم پر الجھنوں کا سامنا کرتا ہے، باکردار اپنے کردار کے تقاضے اور تقوی و پرہیزگاری کے تقاضوں کی وجہ سے ہر کام نہیں کر سکتا، ہر بات نہیں بول سکتا، ہر جگہ نہیں جا سکتا، ہر چیز نہیں کھا سکتا، ہر چیز نہیں پی سکتا۔ یہ جو آزادی اسے نہیں ہے، یہ در حقیقت اس کے ایمان کی وجہ سے اسے آزادی نہیں ہے۔ یہ جو اسے آزادی نہیں ہے، یہ اس کے کردار کی وجہ سے، اس کے کردار کا تقاضا ہے کہ وہ آزاد نہیں ہے اوروں کی طرح، وہ جانور نہیں ہے وہ جس کا مال چاہے کھا جائے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد والے۔ اور بلند صلوات پڑھ لے محمد۔ وہ بھائی انسان ہے، اور انسانوں میں بھی پھر مسلمان ہے، مسلمانوں میں بھی پھر مولائی اور مومن ہے اور علی والا ہے۔ پہلی کلاس والے بچے، جو پہلی کلاس کا بچہ ہوگا، اس کی معلومات کے مطابق اس سے آپ توقع کرتے ہیں۔ اگر کوئی پہلی کلاس والے بچے سے چوتھی کلاس کا سوال کر لے تو پلٹ کے برابر سے یہ آواز آتا ہے یہ ابھی اس نے نہیں پڑھا، اس کا استاد ہی بول دیتا ہے، اس کا ٹیچر ہی کہہ دیتا ہے کہ آپ یہ والا سوال کریں، یہ تو اس نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ تو جیسے جیسے کلاسیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، ایسے ایسے سنگینی معلومات کی بڑھتی چلی جاتی ہے، ذمہ داری بڑھتی چلی جاتی ہے، امتحانات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو جیسے جیسے ایمان کی کلاس بڑھتی چلی جائے گی، ذمہ داریاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ جی لا الہ الا اللہ کی پریشانیاں کیا کم تھیں جو محمد الرسول اللہ بھی بول دیا، اور محمد الرسول اللہ کی مشکلات کیا کم ہیں جو علی ولی اللہ بھی بول دیا، اور علی ولی اللہ کی کیا پریشانیاں کیا کم تھیں جو وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل بھی بول دیا۔ یہ جیسے یہ جیسے جیسے ہم کلمے اپنے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، یعنی زیادہ سے زیادہ کلاس اپنی بہتر کرتے چلے جا رہے ہیں، ایسے ایسے ہماری آزمائشیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ہماری کلاس سنگین ہوتی چلی جا رہی ہے، ہمارا معیار اونچا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو جیسے جیسے ہمارا مقام اور معیار اونچا ہو رہا ہے، ایسے ایسے توقع بھی زیادہ ہوتی چلی جائے گی، ایسے ایسے آزمائشیں بھی بڑھتی چلی جائیں گی۔ لہٰذا مومن اور باکردار، اچھا مومن اور باکردار وہ معاشرے کا ایک سنگین وجود ہوتا ہے، معاشرے کا ایک وزین وجود ہوتا ہے، معاشرے کے اندر ایک بھاری وجود ہوتا ہے۔ وہ اکیلا بھی ہو تو ہزاروں ان پر غالب ہوتا ہے جن کے ایمان بھی نہیں ہے، جن کے کردار بھی نہیں ہے۔ ایمان اور کردار کی وجہ سے وہ سنگین ہو جاتا ہے، وہ وزنی ہو جاتا ہے، محترم ہو جاتا ہے، روبدار ہو جاتا ہے، اور کسی اور کے اوپر روب داب ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، خود اپنے اندر وہ سنگینی محسوس کرتا ہے۔ وہ اپنی سنگینی کیسے، کیا 2 4 6 کلو بڑھ جاتے ہیں اس کے، وہ 70 کلو کا تھا اب 90 کلو کا ہو جاتا ہے، معاف کیجیے گا، نہیں، وہ جو اعتماد کی سنگینی اس کے اندر آتی ہے، وہ جو اپنے اوپر بھروسے کی سنگینی اس کے اندر آتی ہے، وہ جو ہزاروں کے سامنے اطمینان کے ساتھ بات کرنے کی سنگینی اس میں آ جاتی ہے،
وہ یہ ڈرتا ہی نہیں ہے، گھبراتا ہی نہیں ہے کہ میں کوئی میرے سامنے ظالم کھڑا ہے یا جابر کھڑا ہے یا مثلاً کوئی حیثیت والا کھڑا ہے، وہ سامنے والے کی حیثیت کو نہیں دیکھتا، وہ اپنی سنگینی کو دیکھتا ہے کہ میں سچا ہوں۔ عزیزان گرامی، جتنا میرا اور آپ کا سیدہ زہرا سے تعلق بڑھتا چلا جائے گا، جو چیز ہمارے اندر بڑھتی چلی جائے گی وہ ہے صداقت۔ صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد۔ وہ ہے سچائی، وہ ہے صداقت۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں اتنے بڑے لوگوں کے سامنے اکیلی زہرا خطبہ دے رہی ہوں۔ یہ جہاں ہم اس باب میں کہ مصائب کی گفتگو میں ہم یہ گفتگو کرتے ہیں، یہ والا عنوان یاد کرتے ہیں، وہاں جناب زہرا کا اپنے اوپر اعتبار تو دیکھیے، اپنی بات میں وزن تو دیکھیے، وہاں سیدہ کی اپنی بات کے اوپر اعتبار تو دیکھیے۔ دنیا کچھ بھی کہتی رہے، میں سچی ہوں، اور جب سچی ہوں تو یہ نہیں دیکھوں گی کہ سامنے کتنا بڑا مجمع کھڑا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اور بلند صلوات نبی کے تو عزیزو، صاحبان ایمان اور صاحبان کردار لوگوں کا جو مقام ہے وہ ان کی مصائب اور مشکلات اور پریشانیاں ذہن میں رہے کہ ہمیشہ مالی پریشانی کو پریشانی نہیں کہتے۔ ممکن ہے میرے ان جملوں سے یہ تصور کسی بچے جوان کے ذہن میں آئے کہ جن کے پاس پیسہ ہے وہ تو پریشانی نہیں ہے۔ کون کہتا ہے یہ بات؟ کس نے کہی ہے یہ بات؟ پوچھیں ابھی پیسے والوں سے کہ پیسے کے بڑھنے سے پریشانیاں کتنی بڑھتی ہیں۔ یہ کس نے کہا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہوگا تو وہ پریشان نہیں ہوگا، اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہوگا وہ پریشان ہوگا؟ بات پریشانی کی کر رہا ہوں، پیسے کی نہیں کر رہا ہوں، بلکہ ان کی پریشانیاں تو ان سے کہیں زیادہ ہے جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، کہ جن کے پاس پیسہ ہے ان کی پریشانیاں ان سے زیادہ ہیں کہ جن کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ لہٰذا پریشانیوں کی بات ہو رہی ہے، ایمان کی آزمائشوں کی بات ہو رہی ہے، کردار کی مضبوطی کی بات ہو رہی ہے، اور جو صاحبان ایمان ہوں اور صاحبان کردار ہوں انہیں پھر حق ہے کہ اللہ انہیں بشارت۔ میں آپ سے تھوڑی سی توجہ زیادہ چاہوں گا۔ صاحبان ایمان اور صاحبان کردار ہونے کا سب سے بڑا انعام محبت فاطمہ زہرا ہے۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام علیہا، بلند ترین سلامات۔ اب ان لوگوں کو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قل، اے میرے حبیب، میری یہ بشارت میری طرف سے یہ ایمان والوں کو اور کردار والوں کو بشارت پہنچا دیجئے۔ قل، آپ پہنچا دیجئے، بشارت اللہ کی ہے، پہنچائیں گے یہ، آپ پہنچا دیجئے۔ کیا ہے وہ؟ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ میں نے جو محنتیں کی، جو زحمتیں اٹھائیں، جو مشقتیں اٹھائیں، تمہیں پڑھایا، تمہیں تربیت دی، تمہیں انسان بنایا، تمہیں اور اچھا انسان بنایا، تمہیں جاہلیت سے نکال کر میں نور کی طرف لے آیا، تمہیں ظلمتوں سے نکال کر، اندھیروں سے نکال کر میں تمہیں روشنیوں کی طرف لے آیا، میں نے تمہیں ذلتوں سے نکال کر عزتوں تک پہنچایا، میں نے تمہارا وقار بڑھایا، میں نے تمہاری آبرو بڑھائی، میں نے تمہارا شعور بڑھایا، میں نے تمہاری بصیرت بڑھائی، میں نے تمہیں گوشت کے لوتھڑے سے فیصلہ کن انسان بنا دیا۔ اب میں نے کچھ کیا ہے نا تمہارے لیے، تو اس کا بدلہ مجھے چاہیے، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے بدلہ، ہاں چاہیے بدلہ، اور وہ یہ چاہیے کہ اللہ کے قریب ترین ایک بی بی ہے، اس سے محبت کا اظہار کرو۔ محمد والے محمد الا المودۃ فی القربى۔ نقن صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں قربہ کا لفظ مطلق ہے، اللہ کہلوا رہا ہے، نبی کہہ رہے ہیں، تو پھر یہاں قربہ سے مراد اللہ کے قربہ بھی ہے، اور اللہ کے قربہ بھی اور نبی کے قربہ بھی۔ تو یہ تو کمال ہے سیدہ کا کہ جو نبی کے قربہ ہے وہی اللہ کی بھی قربہ ہے۔ اور قربہ یعنی ایک خاتون، قریب ترین ایک خاتون، عظما کے وزن پر، کبرا صغرا کے وزن پہ، کبرا عظما، کبرا صغرا، قربہ، ایک قریب ترین بی بی۔ اب ایک قریب ترین بی بی کون ہے؟ جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اچھا، یہ ترجمہ جو نقن صاحب اگر ہم مان لیں تو بہت ساری الجھنیں دور ہو جائیں گی کہ کون اہل بیت میں شامل ہے، کون قربہ میں شامل ہے، کون سب سے زیادہ قریب ہے۔ جی، اللہ کے قریب ہونا کوئی ثابت کرے۔ وہ بی بی
کہ جس کے مصلی عبادت پہ کھڑے ہو جانے پر اللہ عرش پر فرشتوں میں فخر کرتا ہے۔ آ کر کہا صحابہ کرام نے یا رسول اللہ علی کے گھر سے صبح کے وقت میں سفید رنگ کا نور نکلتا ہے جو آسمانوں کی طرف جاتا ہے، ظہر کے وقت میں علی کے گھر سے زرد رنگ کا نور نکلتا ہے، مغرب کے وقت میں علی کے گھر سے سرخ رنگ کا نور نکلتا ہے جو آسمانوں کی طرف جاتا ہے۔ یا رسول اللہ یہ نور کیسا ہے؟ اب یہ صحابہ کرام کا کتنا بڑا مقام ہے کہ انہیں یہ نور نظر آ رہا ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے یہ نور دیکھنا۔ سرکار نے فرمایا کہ کچھ دیر میں علی آتے ہوں گے، علی سے پوچھیں گے یہ نور کیسا ہے۔ جب مولا کائنات تشریف لائے تو مولا نبی نے فرمایا یا علی تمہارے گھر سے صبح میں، ظہر میں اور مغرب میں، یعنی ان 3 وقتوں میں یہ نور نکلتے ہیں۔ میرے اصحاب پوچھ رہے ہیں یہ نور کیسا ہے؟ تو مولا علی نے فرمایا یا رسول اللہ جب فاطمہ زہرا مصلی عبادت پہ آتی ہیں تو فاطمہ کے مصلی سے یہ نور نکلتا ہے جو آسمانوں کی طرف جاتا ہے۔ جب یہ بات مولا علی نے کر دی تو پھر مولا نبی نے فرمایا مجھے جبریل نے آ کے بتایا ہے کہ جب فاطمہ مصلی پہ کھڑی ہوتی ہیں تو اللہ عرشی فرشتوں سے کہتا ہے تمہیں کوئی زمین پہ نظر آ رہا ہے؟ تو عرشی فرشتے کہتے ہیں کہ ہمیں زمین پہ چاند نظر آ رہا ہے۔ تو اب اللہ آواز دیتا ہے کہ یہ زمین پہ چاند نہیں ہے، میری کنیز خاص فاطمہ کا مصلی ہے۔ برائے عظمت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بلند ترین توجہ کر لی آپ نے؟ تو اللہ سے قریب ترین وجود جناب زہرا کا وجود، اور سیدہ زہرا سے محبت کا اظہار محبت یہ اللہ نے نبی کی رسالت کا اجر قرار دیا ہے۔ اچھا، کچھ عظمتوں اور فضیلتوں کے ابواب مولا نبی کے ساتھ مخصوص ہیں، کچھ عظمتوں کے عناوین مولا علی کے ساتھ مخصوص ہیں جو مولا علی کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ مثلا امیر المومنین کا لقب مولا علی کے ساتھ مخصوص ہے۔ اگر مولا رضا کو یا مولا صادق کو کوئی امیر المومنین کہتا تھا تو آپ ٹوک دیتے تھے، مجھے امیر المومنین نہیں کہو، امیر المومنین ہمارے جد علی ہیں۔ مثلا امام زمانہ کا لقب آخری امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے لیے، اگر وہ کوئی کسی اور امام کو امام زمانہ کہتا تھا تو امام اسے ٹوک دیتے تھے، فرماتے تھے مجھے امام زمانہ نہیں کہو، امام زمانہ ہمارا آخری ہے، دیکھ نہیں رہے میرے اوپر زمانہ اثر کر رہا ہے۔ روایت ہے امام رضا کو کسی نے پکار کے کہا یا صاحب الزمان، تو حضرت نے فرمایا مجھے صاحب الزمان نہیں کہو، اس لیے کہ دیکھ نہیں رہے میرے بال سفید ہو رہے ہیں، دیکھ نہیں رہے میرے اوپر ضعیفی کے آثار نظر آ رہے ہیں، میری عمر بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور صاحب الزمان وہ ہے کہ جس کے اوپر زمانہ اثر نہیں کرتا، وہ جیسا ہوتا ہے ویسے ہی رہتا ہے۔ تو بعض القاب بعض ہستیوں کے ساتھ اور بعض فضائل بعض معصومین کے ساتھ مخصوص ہیں، وہ کسی اور معصوم کے لیے خود معصومین نے روکا ہے کہ نہیں بولو یہ بات، یہ ہمارے لیے نہیں بولو۔ تو ان فضائل اور مناقب میں جو جناب زہرا کے ساتھ مخصوص ہیں، ان میں ایک فضیلت یہ ہے، مجھے 20-25-30 منٹ ہو گئے، پتہ بھی نہیں چلا مجھے بھی۔ پر محمد والے محمد صلوات۔ اصل میں جو ہے وہ کچھ ہمارا طے شدہ ہے، اس لیے کوشش ہوتی ہے کہ 35 منٹ 40 منٹ سے زیادہ گفتگو نہ ہو، اور میں اس دن سے ڈرتا ہوں جس دن یہ سیٹھ حضرات مجھے بھی کہنا شروع کر دیں ایک صلوات پڑھے ذرا محمد۔ نہیں پہلے اب تو جواب دیجئے۔
ساتھ دیجیے ان کا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. یہ بات پوری کرتا ہوں میں. یہ عنوان میں ایک مثال اس کی دے دوں کہ کچھ مخصوص مسائل، کچھ مخصوص فضائل، کچھ مخصوص عظمتیں جو صرف جناب زہرا کے ساتھ مخصوص ہیں، ان میں سے ایک عنوان یہ ہے کہ سب سے پہلی شخصیت جو جنت میں قدم رکھے گی وہ فاطمہ زہرا، یعنی جنت کا افتتاح جناب زہرا فرمائیں گی. جنت کھلے گی حضرت زہرا کے نام پر، اور پھر جتنے بھی جنتی ہیں وہ آہستہ آہستہ بتدریج جنت میں چلے جائیں گے. جنت کا دروازہ بے نام فاطمہ زہرا کھلے گا. اول شخص، اب یہ جو حدیث آپ کو سنا رہا ہوں یہ سنی شیعہ نے لکھی ہے، اول شخص یدخل فی الجنہ فاطمۃ بنت محمد. اللہم صل علی. سب سے پہلی شخصیت جو جنت میں داخل ہوگی وہ جناب زہرا کی ذات. میں نے ابتدا میں ایک سوال کر کے آپ سے کہا تھا کہ اسے کچھ دیر کے بعد عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ سوال یہ تھا کہ نبی اللہ کے قربا ہیں، قریب ترین ہیں، قریب ہیں، یا جناب زہرا اللہ کے قریب ترین ہیں؟ اس سوال کو اور ذرا پختہ کرتا ہوں، جنت نبی کے نام پر کیوں نہیں کھلے گی؟ یعنی جنت کی افتتاح نبی کیوں نہیں کریں گے؟ نبی سے جنت کی افتتاح کیوں نہیں ہوگا؟ نبی کرے نا جنت کا افتتاح، جناب زہرا سے جنت کا افتتاح ہوا. اس کا ایک موٹا سا جواب تو یہ ہے کہ یہ دو کب ہیں جو جناب رسالت مآب کا بضعۃ منی بن جائے. فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. یہ ترجمہ نہیں ہوگا میرے جگر کا ٹکڑا ہے. وما محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. وما محمد الا رسول، یہ جو قرآن مجید کی آیات ہیں کہ ہمارا محمد نہیں ہے مگر ہے تو رسول ہے، ہمارا محمد نہیں ہے مگر ہے تو خاتم الانبیاء ہے، ہمارا محمد نہیں ہے مگر ہے تو رحمت للعالمین ہے، ہمارا محمد نہیں ہے مگر ہے تو کافۃ للناس ہے. یہ جتنی بھی آیات نبی مکرم کے بارے میں قرآن مجید میں آئی ہیں اس میں اللہ لگا کر یہ بات واضح کی کہ میرے محمد کی جو حیثیت ہے وہ یا رحمت ہونے کی ہے، یا میرے محمد کی حیثیت جو ہے وہ خاتمیت کی ہے یا رسالت کی ہے. میرا محمد ان عہدوں کے ساتھ پہچانا جاتا ہے. میرا محمد ہے ہی نہیں سوائے اس کے. اب وہ جو ہے ہی نہیں سوائے اس کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. جز کے ساتھ مل کر کل بنتا ہے. اہل دقت تشریف فرما ہے، بچوں اور جوانوں کے بھی ذہنوں میں بات منتقل ہو، اس بیان کے ساتھ میں اپنی بات کو مکمل کروں گا. عزیزو، قرآن میں صرف نبی کے لیے آیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرا رسول تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. ٹھیک ہے، تو رسول اللہ جو ساری امت کے لیے نمونہ عمل ہے وہ مرد بھی تو ہیں، اور اول طہارت سے آخر دیات تک 52 ابواب ہیں، 52 موضوعات ہیں جن کے اندر ہر موضوع میں سینکڑوں شرعی مسئلے اور احکامات ہیں. مردوں کے علیحدہ ہیں، عورتوں کے علیحدہ ہیں. اور ادھر قرآن یہ کہہ رہا ہے میرا نبی جو کر کے دکھائے وہ کرو، تو وہ تو کر کے دکھائیں گے نہیں عورتوں کو ایسا کوئی کام، کیونکہ خود مرد ہیں. سوال روشن ہو گیا میرا؟ نہیں. ادھر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ میرا نبی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. ادھر قرآن یہ کہہ رہا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا جو نبی دے وہ لے لو، جو میرا نبی باز رکھے کہے یہ نہ کرو وہ نہ کرو. وہ جو نبی کر کے دکھائے تو کرنا. مثلا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھ محمد کو پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. تو نماز ہی کو لے لیجئے، مردوں کا انداز اور عورتوں کے انداز میں فرق ہے. اور نبی مکرم مرد ہیں تو نبی تو جیسے کر کے دکھائیں گے وہ مردوں کے لیے بتائیں گے نا. تب عورتیں کہاں جائیں؟ تو آواز آئی فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میری نبوت کا حصہ ہے، فاطمہ میری رسالت کا حصہ ہے. رسول کو اور بطول کو ملاؤ گے تو نمونہ عمل مکمل ہو جائے گا. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد.
ہم نبی ماننے، ہم جناب زہرا کی نبوت کے قائل نہیں ہیں، اس لیے کہ قرآن میں صحیح آیت ہے کہ ہم نے وما ارسلنا رسولا الا رجالا، ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا، ہم نے بھیجا ہے تو مردوں کی شکل میں رسول کو بھیجا ہے، یعنی کوئی بغیر مرد کے ہم نے، مردوں کے علاوہ ہم نے رسول مبعوث نہیں کیے، رسولوں کو صرف مردوں میں ہم نے مبعوث کیا ہے۔ تو رسول تو ہے مرد، ادھر آئیڈیل بنایا گیا ہے ہمیں رسول اللہ کے لیے، ادھر سرکار نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرے ساتھ فاطمہ کو ضرور جوڑ کر رکھنا تاکہ امت کی رہنمائی مکمل ہو جائے۔ آخری اپنے مدعا کے اوپر دلیل، اور وہ یہ کہ نبی مکرم نے آخری اوقات، زندگی کے آخری لمحات، آخری ایام میں مولا علی کو جو وصیتیں فرمائیں، ان میں سے جناب زہرا کے لیے ایک منفرد، ایک بی بی کی شخصیت اور بی بی کی فضیلت اور عظمت کے باب میں ایک علیحدہ بات فرمائی جو کسی کے لیے نہیں کی، اور وہ کیا ہے؟ انفذ ما امرت کا فاطمہ، یا علی جو میری فاطمہ حکم دے اس پہ عمل کرنا۔ یہ کوئی کم بات نہیں ہے۔ کس کو بولا جا رہا ہے؟ مولا علی کو کہا جا رہا ہے۔ اس نبی کے فرمان کے مطابق وہ الجھن بھی دور ہو جاتی ہے کہ گھر میں جب مولا علی تھے تو بی بی دروازے پر کیوں گئیں، وہ الجھن یوں دور ہو جاتی ہے کہ بی بی نے فرمایا علی آپ گھر میں رہیں گے، میں دروازے پہ جاؤں گا، حکم جناب زہرا ہے۔ اور نبی جاتے جاتے کہہ کے گئے کہ میری فاطمہ جو حکم دے اس کے پر عمل کرنا۔ یہ بی بی کی ذات انفرادی کمال اور عظمت کا عنوان رکھنے والی ذات۔ اور بس آخری ایک جملہ اور سنیں کہ جب محشر میں سواریاں سجیں گی تو نبی فرماتے ہیں ابعثوا علی البراق، میں براق پر بٹھایا جاؤں گا، ویبعث علی علی ناقتہ، اور علی میرے ناقے پر لا کر بٹھائے جائیں گے، یعنی علی کو جب لایا جائے گا تو وہ میرے ناقے پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ ویبعث الحسن والحسین علی ناقتین، اور حسن و حسین اپنے اپنے ناقوں پر بٹھا کر محشر میں لائے جائیں گے۔ وَيُبَعْثُ الْأَنْبِيَاءَ عَلَى الدَّوَابِ، ہر ہادی، ہر نبی، ہر امام اپنی اپنی سواری پر بٹھا کے لایا جائے گا۔ پھر جب یہ ساری سواریوں کا ذکر نبی نے فرما دیا تو پھر فرمایا تُبْعَثُ فاطمہ امامی علی العتبہ، اور فاطمہ کی علیحدہ سواری بنائی جائے گی جو مخصوص ہوگی فاطمہ کے ساتھ، اس پر بٹھا کر میری فاطمہ کو محشر میں لایا جائے گا اور میری سواری کے آگے سواری لگائی جائے گی۔ تُبْعَثُ فاطمہ امامی علی العتبہ، فاطمہ عزبہ نامی سواری پر ہوں گی، اور ان کی سواری کی جو ترتیب ہوگی وہ میری سواری کے آگے ہوگی، اور پھر فاطمہ آگے بڑھیں گی تو پھر پورا قافلہ ہدایت کا بڑھے گا۔ جتنے بھی ہادیان الہی آسمان سے بھیجے گئے، اس عرش سے، اس مکان سے بھیجے گئے، وہاں سے بھیجے گئے، وہ سب فاطمہ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوں گے، اور آواز آئے گی غضوا ابصارکم، آنکھیں جھکاؤ فاطمہ آ رہی ہے۔ جب جناب حضرت آدم کے سامنے پنجتن کے وجود رکھے گئے نا، تو ہر ایک کے بارے میں حضرت آدم کچھ نہ کچھ بتاتے رہے اور امتحان پاس کرتے چلے گئے، مگر جب جناب زہرا کا وجود آیا نا سامنے، یعنی کہا گیا اب انہیں دیکھو، تو حضرت آدم پہچان نہیں پائے۔ فرمایا من ہذہ المجلدہ، عجیب روایت ہے، عجیب جملہ ہے حدیث کا۔ خود حضرت آدم نے سوال کیا یا اللہ یہ مجلدہ کون ہے؟ مجلدہ، مجلد، کتاب کو مجلد کرواتے ہیں، کتاب کی جلد کرواتے ہیں، کتاب تو اندر ہوتی ہے، اوپر جلد ہوتی ہے نا، کور، پوش، جی آپ کسی چیز کے اوپر کور چڑھاتے ہیں، وہ اندر ہوتی ہے چیز۔ تو جناب زہرا کے لیے حضرت آدم نے اللہ سے سوال کیا یہ مجلدہ کون ہے، جس کا نور اللہ نے، جس کے نور کو کور کیا ہوا، ڈھانپا ہوا ہے، جس کو میں نہیں پہچان رہا کون ہے۔ اب اس کے بعد کا جواب سنیں اللہ کا، اللہ نے کی آواز آئی غمض عینک، اے آدم آنکھیں بند کرو تو بتاؤں، غمض عینک واخفض راسک، اور اپنی گردن جھکاؤ تو بتاؤں، ہذہ فاطمۃ الزہرا، اللہم صل علی اللہ اکبر۔ یہ مقام، یہ عظمت بی بی کے ساتھ مخصوص ہے، اور سیدہ کی عظمت اور سیدہ کا مقام تمام ائمہ اہل بیت، خاص طور پر ائمہ اہل بیت، جب بی بی کا نام آتا تھا تو نیم خیز ہو جاتے تھے،
آپ کسی کے آنے پہ تھوڑا سا اٹھ رہے ہوتے ہیں نا، کوئی اگر محترم معتبر استاد شخصیت صاحب عزت آپ پر جس کا حق ہے، آپ پر جس کا حق ہے وہ اگر آ جائے تو ہم تھوڑا سا اٹھنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں نا کہ اٹھ کے اس سے بات کریں. تو ہر امام جب جناب زہرا کا نام آتا تھا تو اس کیفیت میں اپنے آپ کو پہلے لے جاتے تھے اور پھر نام لیتے تھے بی بی کا. اللہ ہمیں بی بی کی عظمت سے آگاہ فرمائے اور بی بی کے بچوں سے محبت کرنے کی اور ان سے وفادار رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے رزق میں، عزت میں، سیدہ کے صدقے میں یا اللہ اضافہ فرما، ہمارے علم میں اضافہ فرما، ہمارے کردار میں بہتری عطا فرما، ہمارے ملک کے معاملات کو بہتری عطا فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما. جو خاص حاجات لے کر آئے ہیں انشاءاللہ ان ساری حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مخصوص حاجات کو، خاص ہر شخص کی علیحدہ علیحدہ مسئلے ہیں ان سب کو پورا فرما. ہماری عاقبت بخیر فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات. اللہ